السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج برزخ پہ بحث کرنے لگے ہیں، وقت نزع سے عالم برزخ تک۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ میں کیسے، برزخ کے کتنے مقام ہیں، نزع کے وقت کیا عالم ہوتا ہے، روح کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، اس پر مختصراً بحث کریں گے۔ قدم سوئے مرقد ہے نظر سوئے منزل، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے برزخ کیا ہے؟ وہ جسر، موت کیا ہے؟ وہ جسر من دار الدنیا الی دار الآخرہ، کہ موت ایک پل ہے، ایک پل ہے جو دار دنیا سے دار آخرت تک لگا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے ختم ہونے کے بعد ہڈیاں گل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انسان کے اندر قدرت نے ایک قیمتی جوہر رکھا ہے جو انتہائی لطیف جوہر امر ربی ہے، جو اپنی لطافت کے باعث پہاڑوں کو بھی چھید کے نکل جاتا ہے، پہاڑوں کو بھی چھید کے نکل جاتا ہے۔ لیکن جب تک ہم دنیا میں رہتے ہیں آخرت کو دیکھ نہیں پاتے۔ ایک پردہ حائل ہے، جسی پردے کا نام برزخ ہے، لیکن جو ہی ہم دار دنیا سے قبر میں جاتے ہیں تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ بلکہ جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو کچھ ظاہری علامات، کچھ معنوی علامات اس کے اندر اللہ رکھ دے۔ اس کے ناک کا ٹیڑھے ہو جانا، اس کے گلے کا بولنا، اس کے گلے کے اندر خرخراہٹ کی آواز آتی ہے جسے حالت غرغرہ کہتے ہیں۔ عام لوگ اس کو جب عیادت کرنے والے آتے ہیں تو ایسی حالت میں بندے کو جان کنی کے عالم میں پا کے عورتیں اکثر کہہ دیتی ہیں کہ بھائی فلاں کا گھنگرو بول گیا ہے، گھنگرو بولنا بھی کہتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس وقت سے پہلے ان کی قبولیت کی گنجائش ہے، کیونکہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے توبہ ان کی قبول فرماتے ہیں، ان کے گناہ معاف فرماتے رہتے ہیں جب تک حالت غرغرہ نہ آ جائے۔ یعنی وہ گلے کا خرخراہٹ کو حالت غرغرہ کہتے ہیں۔ یہ حالت آنے سے پہلے تک ہمارے پاس اللہ نے وقت دیا ہے، عقل دی ہے، اختیار دیا ہے کہ ہم نیک اعمال کر لیں۔ جب یہ حالت پہنچتی ہے تو کوئی چیز بھی کام نہیں آتی، دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اعمال کی وہ نوشتہ فولڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب جان کنی کے عالم میں وہاں پردہ سرکتا ہے، پردہ سرک جاتا ہے، برزخ سامنے ہٹ کر سامنے نظر آتی ہے۔ جب سامنے نظر آتی ہے تو کبھی کبھی اپنے برزخ میں پہنچنے والے پہلے کے مردوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو مرنے والا سامنے دیکھتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں اس کی عقل چلی گئی ہے۔ عقل نہیں جاتی بلکہ پردہ ہٹتا ہے، پھر دنیا والوں کو اس وقت پہچان نہیں پاتا، لیکن جو ہی پردہ آگے آ جاتا ہے پھر دنیا میں عقل آتی ہے تو پھر پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے۔ فقیر نے کئی دنیا سے جانے والوں کے آخری اوقات میں یہ مشاہدہ بھی کیا، اور حدیث بھی، ہمارا دین بھی، دینی تعلیمات بھی یہی ہے۔ اس وقت چلا جاتا ہے جب دنیا سے روح کو فرشتے لے کر عزرائیل علیہ السلام فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہ بیٹھی ہوتی ہے۔ آپ کے غسل کے وقت بھی فرشتے پاس کنارے پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی روح کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ وہ روح کی نظر جسم پر ہونے کی وجہ سے وہ ٹھنڈے پانی کو بھی محسوس کرتا ہے، وہ سختی کو بھی محسوس کرتا ہے، وہ گرمی کو بھی محسوس کرتا ہے، اور آواز بھی لگاتا ہے جس کی آواز دنیا کے کان اب نہیں سن سکتے کہ اب یہ برزخ کی دنیا کا انسان ہے۔
جنازے میں بھی روح کنارے پہ فرشتے لے کر بیٹھتے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہی آپ پر سلیں ڈال دی جاتی ہیں، قبر میں مردہ اندر، فرشتے اندر، وہاں حساب و کتاب شروع ہوتا ہے، 3 سوال ہوتے ہیں، وہاں کے اوقات بھی اکثر بدل جاتے ہیں، اوقات کے پیمانے برزخ کے اور ہیں، دنیا کے اور ہیں۔ یہاں ہم جسے گڑھا سمجھتے ہیں وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغ ہے، یا قبر کا جہنم کا کوئی گڑھا ہے، یہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہاں اس کو پایا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں عبادات اپنی جگہ، لیکن 75% قرآن حکیم کی تعلیمات مخلوق خدا کے لیے ہیں۔ وہ کافر ہے، مسلم ہے، وہ کافر ہے تو وہ پھر بھی حقدار ہے، کلمہ گو تو بہت ہی حقدار ہے آپ کا، اس کے حقوق کی پاسداری کی جائے، اس کا دل نہ دکھایا جائے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، تکلیف دینے والے کو معاف کر دیا جائے۔ یہ آپ کی اعمال کی سی وی بن رہی ہے، اور یہی آپ کا ذوق وہاں آپ کو ذائقہ چکھائے گا۔ جب آپ کو میت کو غسل دیا جاتا ہے تو غسل کے بعد جناب والا وہ اپنی میت کو دیکھتا ہے، اپنے نام اعمال کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر نام اعمال میں کچھ اللہ کا فضل نظر آیا، کچھ اعمال کی برکات سے اللہ نے فضل کر دیا، تو خوش ہو جاتا ہے اور چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے، اور آپ کے جنازے میں لوگ دیکھ کر کہتے ہیں واہ کامیاب ہو گیا۔ اگر وہاں معاملات ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ نے فضل نہ کیا، اللہ کی ناراضگی ہے، تو پھر وہاں یہ ذوق چہرے سے نظر آ جاتا ہے۔ دوستو خیر، دنیا سے اللہ پاک تو یکساں مہربان ہے اپنے بندوں پر، یکساں مہربان ہے، کافر ہے یا مسلم ہے، باغی ہے، اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ میرا بندہ کب آئے گا میرے در پہ، کب آئے گا فطرت کی طرف، کب آئے گا آگ سے نجات لینے کے لیے، عقبہ پانے کے لیے، کب آئے گا، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اگر قسمت میں ہوا تو اس کی راہیں بدل جاتی ہیں، اللہ فضل فرما دیتے ہیں، ورنہ اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ برزخ کا وہ عالم ہے جسے دنیا کے مادی اوزار پرکھنے سے، چکھنے سے، دیکھنے سے سر یکسر قاصر ہیں۔ وہاں کے لمحات یہاں کے سالوں کے برابر ہیں، وہاں کا دن یہاں کی صدیوں کے برابر ہے۔ من ربک ما دینک من بعث فیکم، یہ 3 سوالات کا جواب دیتے دیتے پیچھے سے کئی پشتیں گزر جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر برزخ کا وہ مقام ہے جو بہت ہی ہولناک ہے، بھائی بہت ہولناک ہے، سب سے تنگ جگہ ہے۔ اس کو اپنے اعمال سے سنوار لو، اس کو ٹھیک کر لو، اس کو ٹھیک کر لو۔ یہ دنیا کھیتی ہے، کھیتی آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بونا ہے وہاں کاٹنا ہے۔ ایک ایک لمحہ ہماری سانسوں تک دھیان رہے اللہ کا، کہ عبادات کے ساتھ ساتھ مخلوق کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، مخلوق کو معافی کا، مخلوق کے ساتھ معافی کا، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ جو کھیتی آج ہم تیار کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کل ہمیں کاٹنی پڑے۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی جاتے ہیں وہ اپنے ذوق کے بقدر، کوئی تو دنیا سے جاتے ہیں تو دیکھیں، میرے خود شیخ محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر سے مٹی اٹھا کے لے گئے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ میانی صاحب لاہور کے قبرستان میں دفن ہے، ان کی قبر سے اٹھا کر لے گئے۔ یہ کہاں کی خوشبو آتی ہے؟ یہ دنیا کے انہی اعمال کی کھیتی جب تیار ہوتی ہے تو برزخ کا پردہ ہٹتا ہے تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ بدبو نہیں پیدا کرتے۔ دنیا میں شہداء ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل کر جان دیتے ہیں، ان کے جسم کو بھی جناب علی مہینوں تک رکھا جائے تو خوشبوئیں آتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں؟ یہ وہ کون سی پاکستان دنیا کی کون سی لیب ہے جو اس چیز کو پرکھ کر دکھائے؟ نہ روح کو پرکھ سکتے ہیں، نہ احوال کا پتہ کر سکتے ہیں، نہ عذاب قبر کا کوئی جانچ سکتا ہے۔ یہ دنیا کے قاعدے روحاں برزخ کے قاعدوں سے یکسر مختلف ہیں دوستو۔ بہرحال یہ اعمال کی خوشبو ہوتی ہے، اللہ کے فضل کی خوشبو ہوتی ہے، اور جس میں زیادہ حصہ حقوق العباد کا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تھی برزخ، نزع سے لے کر برزخ تک۔ پھر اس کے بعد جناب والا دنیا میں دکھایا جاتا ہے، وہاں جب روح کو داخل کر دیا جاتا ہے، آپ کا جسم قبر میں ہے، روح کو آپ کے برزخ میں، اگر آپ نیک وکار ہیں تو علیین میں، اور
باغی ہے اور کافر ہے تو سجین میں داخل کر دی جاتا ہے۔ وہاں داخل ہوتے ہی پہلے جانے والے آپ کے علیین میں آپ کے پہلے پہنچنے والے اقربا آپ سے ملتے ہیں، وہاں ان تک پہلے کی خبریں پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ جو بھی مردہ جاتا ہے ان کو بتاتا ہے فلاں اسپتال میں فلاں کی بیٹی کی شادی فلاں سے ہوئی، یہاں یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں۔ پھر وہ انگن سوالات کرتے ہیں، کوئی ایک وہاں سے بولتا ہے کہ بھائی یہ آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، ادھر ہی رہے گا۔ وہاں جو کچھ بھی محسوس کرتا ہے، روح جو کچھ کھاتی ہے، کچھ دیکھتی ہے، اڑتی ہے، پھرتی ہے، اس کی نظر روح کی قبر میں پڑی ہوئی ہڈیوں پر یا جسم پر ہوتی ہے۔ جسم بھی اسی طرح کے خواب دیکھتا ہے، اگر اچھا دیکھا ہے تو عذاب راحت قبر ہے، اگر سجین میں ہے وہ جناب علی وہ جہنم کی ہولناکیاں دیکھ رہا ہے تو وہ خواب اس کو آتا ہے، کبھی سانپ ڈستا ہے، کبھی سیاہیاں ہیں، کبھی دھواں ہے، کبھی پیپ کی بو ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں جسم محسوس کرتا ہے تو اسے عذاب قبر کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔